عورت جو خود اپنی ساس کے ظلم پر راتوں کو روتی تھی، آخر وہی عورت اپنی بہو کے لیے جہنم کیوں بن جاتی ہے؟ وہ باپ جو بچپن میں مار کھا کر بڑا ہوا ہے، اپنے ہی بچے کے چہرے پر تھپڑ مارتے وقت کیوں نہیں وہ کانپتا؟ اور وہ گھر جو محبت، سکون اور رحمت کا مرکز ہونا چاہیے تھا، آخر کیوں جنگ کا میدان بن جاتا ہے؟ کیا صرف یہ غصہ ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج میں نے بنانا ہے آلو چکن، تو چکن کو میں نے سرکہ اور نمک لگا کر رکھا تھا، صبح ہی رکھ دیا تھا، تو میں اس کو واش کرنے سے پہلے لگا کے رکھ دیتی ہوں۔ اگر آپ لگا دیں تو اس میں سے ہیک نہیں آتی۔ تو ساتھ ساتھ ہم کچن کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیا یہ صرف غصہ ہے، ہم اس پر بات کر رہے تھے، یا اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی بیماری ہے، معاشرتی زہر ہے، یا پھر کوئی روحانی خلا چھپا ہوا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ٹاکسک سسرال کی، اپنے ہی بچوں پر تشدد کی اور ان وجوہات کی جنہیں ہم سالوں سے روایات کا نام دے کر چھپاتے ہیں۔ آج میں جس چیز پر بات کرنے جا رہی ہوں یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت حساس بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضروری بھی ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں اویئر بھی ہونا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر دنیا کے سامنے بہت شریف، بہت مذہبی، بہت مہذب نظر آتے ہیں، مگر گھر کے اندر اپنی بہو، اپنی بیٹی، اپنے بچوں، یہاں تک کہ اپنی بیوی پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ ظلم صرف جسمانی نہیں ہوتا، بلکہ نفسیاتی یا پھر جذباتی اور روحانی بھی ہو جاتا ہے۔ طنز کرنا، تحقیر، کنٹرول، چیخنا، خاموش سزا دینا، احساس جرم دلانا، یہ سب بھی تشدد ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، اگر ظالم کو خود احساس بھی نہ ہو کہ وہ ظالم ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ٹاکسک سسرال آخر بنتا کیوں ہے؟ دیکھیں ہر سسرال برا نہیں ہوتا، نہ ہی میں ہر سسرال کو برا کہہ رہی ہوں۔ میں نے ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں، ہمارے معاشرے میں ٹاکسک سسرال کی ریشو زیادہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں ہر سسرال، ہر بندہ ہی غلط ہے، صرف سمجھنے والی بات ہے۔ اسلام میں سسرال کو رحمت، تعاون اور محبت کا رشتہ بنایا گیا ہے، مگر جب انا، کنٹرول، حسد اور جہالت شامل ہو جائے تو یہی رشتہ وہ زہری بن جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے طاقت اور کنٹرول کی بیماری۔ بہت سے گھروں میں اصل مسئلہ جو ہے وہ محبت نہیں، کنٹرول ہوتا ہے۔ ساس چاہتی ہے کہ بیٹا صرف اس کا رہے اور بہو کی ہر حرکت اس کی مرضی سے ہو، وہ کیا پکائے، وہ کس سے بات کرے، وہ کہاں جائے، حتیٰ کہ شوہر سے کتنی بات کرے۔ یہ تو محبت نہیں ہوتی، یہ تو جذباتی قبضہ ہے ایک قسم کا۔ نفسیات میں اسے کنٹرول بیسڈ پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کو آزاد دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر سے وہ خود غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو خود زخمی تھا وہی دوسروں کو زخمی کرتا ہے۔ یہ بہت ایک اہم نکتہ ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اکثر ٹاکسک لوگ خود بھی کبھی مظلوم تھے، کبھی انہوں نے خود بھی زخم کھائے تھے۔ ایک عورت جس پر اس کی ساس نے ظلم کیا، اگر اس نے اپنے زخم ہیل نہیں کیے تو وہی درد آگے منتقل ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ہم نے بھی تو برداشت کیا تھا۔ وہ جملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ یہی جنریشن ٹراما ہے، یعنی نسل در نسل منتقل ہونے والا نفسیاتی زخم۔ نمبر 3 ہے احساس کمتری۔ کئی لوگ اندر سے خود کو ناکام محسوس کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں محبت نہیں ہوتی، احترام نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، پھر وہ دوسروں کو بھی نیچا دکھا کر طاقت محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض ساسیں بہو کی خوبصورتی سے جلتی ہیں، اور بعض نندے بہو کی اپنی بھابھی کی خوشی برداشت نہیں کرتی۔ بعض شوہر اپنی بیوی کی کامیابی سے انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو کامیاب بیویاں جو جابس کرتی ہیں یا عہدوں پر ہیں، تو اکثر ہی سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن زیادہ تر کی شادیاں کم ہی چلتی ہیں۔ ان میں اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ ان سے انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ یہ تو خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، یہ تو بہادر ہے، بریو ہے، یہ میرے نیچے کیا ہی لگے گی، کیا ہی میرا کہنا مانے گی، کیا ہی میری بات
برداشت کرے گی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو بہت سینسیبل ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہماری بیوی بریو ہوگی، کماری ہوگی، مضبوط ہوگی تو اس سے میرا ہی فائدہ ہے، یا میرے گھر کا فائدہ ہے، یا میرے بچوں کا فائدہ ہے. جو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بھی کر لیتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی ہے اس کے پہلے حصے پر، مطلب ٹاکسک سسرال کیا ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے اس ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اپنے ہی بچوں پر تشدد کیوں. یہ سب سے دردناک سوال ہے. ایک ماں جب بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے وہ کبھی کبھی اس پر چیختی کیوں ہے؟ ایک باپ جو بچے کے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہے وہ اسے مارتا کیوں ہے؟ نمبر 1 ہے جذباتی ناپختگی. بہت سے والدین جسمانی طور پر بڑے ہو جاتے ہیں مگر جذباتی طور پر وہ میچور نہیں ہوتے. انہیں غصہ کنٹرول کرنا نہیں آتا، انہیں کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، انہیں ٹراما کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. پھر جب بچہ ضد کرتا ہے شور کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو وہ مطلب تربیت نہیں کرتے بلکہ پھٹ پڑتے ہیں. اسی طرح پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ مار کھا کر ہی انسان کیا بنتا ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ہمارے معاشرے میں ایک ڈینجرس بلیف یہ ہے کہ ہمیں بھی مار پڑی تھی، ہم نے بھی یہ سب سہا ہے، ہم بھی تو ٹھیک ہیں. نہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں. اگر مار کھانا ٹھیک ہوتا تو آج نئے ڈپریس، غصے والے اور ایموشنلی بروکن لوگ نہ ہوتے. بچہ مار سے سدھرتا نہیں ہے بلکہ اندر سے ٹوٹتا ہے. وہ یا تو ڈرپوک بن جاتا ہے یا پھر وہ اگریسو ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے والدین کو خود کو روکنا چاہیے کہ بچہ مار سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. پوائنٹ نمبر 3 ہے والدین کا اپنا مطلب جو ہوتا ہے انسولوڈ سٹریس، غربت، معاشی دباؤ، ازدواجی جھگڑے، ذہنی بیماری، ناکامی. یہ سب غصہ بن کر اکثر کمزور پر ہی نکلتا ہے، اور گھر میں سب سے کمزور کون ہوتا ہے؟ بچے ہی ہوتے ہیں. تو یہ غصہ ان پر نکل جاتا ہے. اب اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ ٹاکسک فیملی سسٹم مطلب کیا ہوتے ہیں. کچھ گھرانے پورے کے پورے ایموشنلی انہیلدی ہوتے ہیں. وہاں عزت نہیں ہوتی، وہاں کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، وہاں پرائیویسی نہیں ہوتی، وہاں پہ گلٹ مینیپولیشن ہوتی ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، گیس لائٹنگ ہوتی ہے. گیس لائٹنگ کیا ہے؟ جب ظالم آپ کو ہی مطلب پاگل محسوس کروانے لگے. مثلا ہم بہت سینسٹیو ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تمہیں ہر بات بری لگتی ہے، یعنی ظلم بھی کیا اور پھر آپ کے احساسات کو بھی انویلڈ کر دیا. کئی بہویں جو ہوتی ہیں یا بیویاں یا بچے ظلم سہتے رہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی انہیں محبت بھی ملتی ہے. ایک دن تحقیر، اگلے دن پیار، اور یہ ایموشنل کنفیوژن انسان کو ٹاکسک ریلیشن شپ سے باہر آنے ہی نہیں دیتا. اس کا اسلامی پہلو بھی ہے کہ اب سب سے اہم حصہ یہ ہے اسلامی پہلو. اسلام نے گھر کو سکون کی جگہ بنایا ہے، میدان جنگ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. یعنی شادی سکون کے لیے ہے، قید کے لیے نہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ حدیث بہت پاورفل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مسجد میں نرم اور گھر میں ظالم ہیں، حالانکہ اصل دین گھر کے اندر ظاہر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو چومتے تھے، کھیلتے تھے، محبت کرتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. سوچئے آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بچوں سے پیار سے بات ہی نہیں کی، صرف حکم، ڈانٹ، تنقید. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایموشنلی ہیلدی نکلیں. اور ہمارا ایک کلچر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے ہاں ظلم سے زیادہ بدنامی کا ڈر ہوتا ہے. بہو رو رہی ہے، بچہ ڈپریشن میں ہو، شوہر ابیوزیو ہو، مگر خاندان کہتا ہے بس گھر بچاؤ. یعنی انسان ٹوٹ جائے بس امیج نہ ٹوٹے. اور کئی جگہوں پہ مردانہ انا آڑے آ جاتی ہے. کئی مردوں کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے مرد نہیں روتے، مرد نرم نہیں ہوتے، مرد کو کنٹرول رکھنا چاہیے. پھر وہ ایموشنلی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، انہیں محبت ایکسپریس کرنا نہیں آتا، صرف غصہ آتا ہے.
یاد رکھیے ظلم سہنا آپ کی تقدیر نہیں ہے، اللہ نے انسان کو عزت دی ہے۔ اپنے زخموں کو پہچانیے، انہیں ہیل کیجیے تاکہ آپ کے بعد آنے والی نسلیں آپ کے درد کی وارث نہ بنیں۔ ہمارے گھروں کو بڑے فرنیچر نہیں بچائیں گے بلکہ بڑا دل، نرم لہجہ اور اللہ کا خوف بچائے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔